بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسین طباطبائی 1903۔ رحم وہی جگہ ہے جس میں بعد کے عالم میں آنے سے پہلے جنین شکل پاتا ہے۔ ناقص جنین وہ ہے جس کی رحم میں تشکیل کامل نہ ہو سکی ہو۔ رحم وہ مقام ہے جس میں لوگ بعد کے عالم کے لیے اپنی حقیقت کے اوزار اور وسائل زندگی بناتے ہیں۔ جب میں اپنی والدہ کے رحم میں حیات دنیا کے اوزار حاصل کرنے کے لیے ارتقا پا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور چہرہ شکل پا رہے تھے، میرے بے بدیل استاد سید علی قاضی دنیا کے رحم میں عالم برزخ اور اس سے بالا تر دنیاؤں میں پیدائش کے لیے ارتقا حاصل کر رہے تھے۔ مخلوق کے خیال میں ان کی ولادت ایک بار ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہیں کہ ہر انسان کو بارہا متولد ہونا ہوتا ہے اور بہت سے ارحام ترک کرنے پڑتے ہیں، بالکل جیسے کسی بچے کے ہاتھ پاؤں اس کی ماں کے رحم میں نہ بن پائیں تو بعد کے عالم یعنی دنیا میں وہ تمام عمر لنگڑانے یا گھسٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رحم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حقیقت میں برزخ کے وسائل ایجاد نہ کرے تو وہ برزخ کی سرزمین میں اندھا اور بہرا ہوگا۔ سن 1321 ہجری قمری کے ذی الحجہ میں سید مرتضیٰ کشمیری کی وفات سے کچھ پہلے جب میری ولادت ہوئی اور میں ماقبل دنیا سے چلنے والا مسافر تھا، اسی وقت میرے استاد برزخ کی حیرت انگیز سرزمین میں ایک کامل موجود بن چکے تھے۔ آخر کار زمانے کے ہاتھوں نے مجھے ان تک پہنچایا اور ان کے آسمانی وجود کا خوشہ چین بنا دیا۔ خداوند اور اہل بیت کے بعد میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی سے ہے۔ خداوند انسانوں کی پرورش بہت سے ارحام میں فرماتا ہے، جن میں سے پہلا ماں کا رحم ہے اور آخری اسماء و صفات کی لامحدود سرزمین۔ چرخ روزگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھومے اور گھومتا رہے یہاں تک کہ اس میں سے ایک مرد اٹھ کر ملکوت کا مسافر بنے، جو کمر ہمت باندھے اور خود کو بھلا کر اہل آسمان و افلاکیان کا ہم نفس بن جائے۔ طویل سالوں تک استقامت میں مجاہدت ضروری ہے تاکہ اسے سلطان حقیقت کی مملکت میں داخلے کی اجازت دی جائے اور لامحدودیت و بے رنگ شراب سے سیراب کیا جائے، اور اگر اس میں قوت اور وسیع ہمت ہو تو اسے دنیا میں پلٹا دیں تاکہ زمینی لوگوں کی دستگیری اور حقیقت کی جانب ان کی رہنمائی کرے۔ جو لوگ اپنی تہذیب میں مصروف ہیں اگر وہ استقامت دکھائیں اور خود سے جنگ کو ترک نہ کر دیں تو بشریت کے لیے ایسے فوائد کے حامل ہو جاتے ہیں کہ پرکار حقیقت کا دائرہ کبھی اس طرح کھینچا نہیں گیا ہے۔ میرے والدین کا تعلق تبریز سے تھا۔ میرا بچپن اپنے بھائی سید محمد حسن کے ساتھ یتیمی میں گزرا۔ میں نے اپنی ماں کو 5 سال اور والد کو 9 سال کی عمر میں کھو دیا، لیکن میرے ایک والد تھے جو میرے جسمانی والد کے صلب اور زمینی والدہ کے رحم میں قرار پانے سے پہلے عالم خلقت جیسی قدیم عمر کے حامل تھے اور ایجاد کون و مکان کی علت تھے۔ اب اس خاکی دنیا میں نجف نامی سرزمین نے ان کے جسم مطہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے دروس سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ میں نے پڑھائی کے اپنے 4 سال شدید الجھن اور پریشانی میں گزارے۔ میں بدحواس تھا اور اپنے سینے پر حملہ اور غموں سے رنجیدہ۔ ایک دن میں نے درس چھوڑا اور ایک ٹیلے پر چلا گیا، وہاں خود کو خدا کے حوالے کیا اور اس سے کہا، موت یا فہم۔ اس کے بعد فوراً حصول کمال کے لیے خود میں ایک غیر معمولی شیفتگی و بیتابی محسوس کی۔ اس دن سے لے کر مسلسل 17 سال تک میں نے کبھی تعلیم و تفکر میں تھکن یا دل سرد ہونے کا احساس نہیں کیا۔ میں نے دنیا کی خوبصورتی و بدصورتی کو بھلا دیا تھا اور حوادث کے تلخ و شیریں کو ایک جیسا سمجھا کرتا تھا۔
اہل علم کے سوا دوسروں کے ساتھ معاشرت کی بساط پوری طرح لپیٹ دی اور کھانے پینے سونے اور زندگی کے دوسرے تقاضوں میں کم ترین ضروریات پر قناعت کر لی اور باقی وقت مطالعے کو دے دیا۔ میرے راستے کا ساتھی میرا بھائی تھا اور طریقت میں میرے استاد سید علی قاضی۔ میں بہت سی راتوں کو طلوع آفتاب تک مطالعہ کرتا۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی تو جیسے بھی ہو اسے خود حل کرتا تھا اور درس کی مشکلات اور سوالات کو کبھی بھی استاد کے پاس نہیں لے جاتا تھا۔ یہ ایک کرامت تھی جو خداوند نے مجھے عنایت فرمائی تھی اور میری عمر کے آخر میں تفسیر المیزان کو میرے سینے پر جاری فرمایا اور اسے تحریر کرنے کی توفیق کو میرا رزق قرار دیا۔ ایک رحم سے میں دوسری سرزمین کا مسافر بنا اور ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کی جانب رخت سفر باندھ لیا، یہاں تک کہ اس درخشاں گوہر تک پہنچا جس کی طرف میرے استاد نے میری رہنمائی کی تھی۔ امیر المومنین اور نجف کے لیے شیفتگی میری ذات میں اس قدر جگمگائی کہ میرے وجود میں زمانے کا پس و پیش نابود ہو گیا اور میں لامکان و لازمان حقائق کا ہم نشین بن گیا۔ میرے سفر کی داستان اس مرد کے نقش قدم پر چلنے سے عبارت تھی جو تبریز سے عازم نجف ہوا تھا۔ میں بھی اسی حقیقت کی تلاش میں اس عجائب بھرے دیار کا مسافر ہوا تھا اور آخر کار ایک دن ان کا گرم و پدرانہ ہاتھ میری سرنوشت کی پیشانی پر آیا اور میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر کے سامنے اسے اپنے کندھوں پر محسوس کیا۔